آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا کنبہ، آپ کا قافلہ جب میدان کربلا پہنچا اور انہوں نے ڈیرے لگائے اور فوجیوں نے، یزیدی فوجیوں نے محاصرہ کیا اور کیا کیا واقعات پیش آئے، آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ یہ ہمارے اس چینل کے اوپر واقعہ کربلا کے اوپر جو بن رہی ہے تو پارٹ نمبر 4 ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسلام کی بات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت امام علی مقام جب مکے سے روانہ ہوئے کوفے کی طرف اور جب مقام کربلا پہنچے تو وہاں پر کیا کیا واقعات پیش آئے اور خیمے لگائے، تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے روانہ ہوئے اور ایک مقام پر ایسے پر پہنچے تو قافلے والوں سے پوچھا کہ اے قافلے والوں، اس میدان کا نام کیا ہے؟ تو پیچھے سے آواز آئی کہ حضور اس میدان کو ماریا کہتے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کوئی اور بھی اس کا نام ہوگا؟ تو پیچھے سے ایک اور شخص کی قافلے سے آواز آئی کہ حضور اس میدان کو میدان کربلا بھی کہا جاتا ہے، اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا اکبر، نیچے اترو اور یہیں پر خیمے لگا دو، جہاں پر ہمارا امتحان ہونا ہے وہ مقام آ گیا، وہ جگہ آ گئی، وہ میدان آ گیا۔ تو فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا تو حضرت امام علی مقام نے کہا کہ بیٹا اذان پڑھو۔ حضرت امام علی اکبر نے اذان پڑھی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اکبر، نیچے اترو اور اذان پڑھو، یہ ہمارا وہ مقام آ گیا جہاں پر ہمارا امتحان ہونا ہے، تو یہاں پر خیمے لگاؤ اور اذان پڑھو تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ امام علی اکبر نے اذان پڑھی اور اذان کے بعد جب نماز پڑھنے لگے تو حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہنے لگی کہ بھائی یہاں کہاں جنگل میں ہم نے ڈیرے لگا لیے، وہاں پر جاتے کہ کسی شہر کے قریب جا کر ڈیرے لگاتے، وہاں پر خیمے لگاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہنا میں آپ کو نماز پڑھ کر جواب دیتا ہوں۔ جب نماز پڑھی، نماز پڑھ کر بہن کو جواب دیا کہ کہنے لگے کہ بہن اس مقام پر امام علی اکبر نے اذان پڑھی اور حسین نے نماز پڑھی ہے، تو ہم اس نانے کے نواسے ہیں جو نانا اللہ کے عرش پر گیا اور عرش کو عرش محلہ بنا دیا، اور ہم نے یہاں پر نماز پڑھ لی ہے تو ہم نے بھی اس کربلا کو کربلا محلہ بنا دیا۔ تو دیکھنا قیامت کے دن تک یہاں پر حضور کی اذانیں ہوتی رہیں گی اور یہاں پر اللہ پاک کو سجدے سجود ہوتے رہیں گے، یہاں پر نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی۔ ادھر سے یزیدی فوجیوں کا لشکر آیا اور انہوں نے امام علی مقام کے قافلے کا، خیموں کا جو ہے محاصرہ کر لیا۔ حضرت حور کے سربراہی میں وہ لشکر تھا، تو حضرت حور آ کر کہنے لگے اے حسین ابن علی، یا تو آ کر یزید کی بیعت کر لے اور یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کر۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حر، نہ ہی میں جنگ لڑنے آیا ہوں اور نہ ہی میں یزید کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین جنگ کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جنگ لڑنے جائے تو 6 ماہ کے بچے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اپنی پردہ دار عزت ساتھ لے کر جاتا ہے بھلا کوئی؟ تو مسلمانوں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حر، میری 3-4 شرطیں وہ اگر تم مانتے ہو تو وہ تم سن لو۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ حر، میری پہلی شرط یہ کہ مجھے کوفے جانے دیا جائے، اور دوسری شرط میری یہ ہے یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں یزید سے خود جا کر بات کرتا ہوں، اور حضور نے فرمایا کہ تیسری میری شرط یہ ہے کہ یا پھر مجھے مکے مدینے واپس جانے دیا جائے، میں وہاں پر جا کر پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے جنگ لڑنی آپ سے یا نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہیں پر اسی مقام پر بتانا پڑے گا کہ آپ جنگ لڑیں گے یا بیعت کریں گے۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ جو سر ہے یہ اللہ پاک کے سامنے جھک سکتا ہے، لیکن یہ سر یزید کے سامنے نہیں جھک سکتا۔
یہ جو میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا پاک کے ہاتھ میں دیا تھا، لیکن یہ ہاتھ میں اس یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا جو یزید زانی ہے، شرابی ہے، جو یزید میرے نانا پاک کی تمام شریعت کی حدود کو توڑ چکا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، سگے بہن بھائی کی آپس میں نکاح کروا دیتا ہے، سوتیلی ماؤں کے ساتھ خود نکاح کرتا ہے۔ تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تمام حدوں کو پامال کر رہا ہے، تو میں اس یزید کی کیسے بیعت کر لوں؟ تو بار بار حضرت امام علی مقام کے اور یزیدی فوجیوں کے مذاکرات آپس میں ہوتے رہے، لیکن 7 محرم کو یزید کا حکم آیا کہ ان کا پانی بند کر دو۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے روئیں گے، کرلائیں گے، تو یہ خود ہی سیدھی ہو جائیں گے۔ تو 7 محرم کو مسلمانوں، 7 محرم کو امام علی مقام اور آپ کے تمام کنبے کا پانی بند کر دیا گیا۔ ادھر امام علی مقام نے حکم جاری کروا دیا کہ اے یزید اور یزید کے فوجیوں، تم نے ہمارا پانی بند کر دیا ہے، تم نے پانی بند کر دیا، ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، ہم نے روزہ شروع کر دیا، تم گناہ کماتے رہو اور ہم ثواب کماتے رہیں گے۔ تو مسلمانوں، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام کر دیں، اور اس نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ 7 محرم الحرام کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے اور کیسے کیسے امام علی مقام اور تمام وہ جو ساتھ میں لشکر والے تھے ان کی کیسے کیسے شہادتیں ہوئیں، تمام امام کی شہادتیں کیسے ہوئیں۔ تو اگلی ویڈیو میں یہ شہادتوں کو کور کریں گے کہ شہادتیں کیسے ہوئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے مسلمان بہن بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو یہ واقعہ کربلا سنیں اور اپنی زندگی کو سنوار دیں اور صراط مستقیم پر چل پڑیں، تمام جو یزیدیوں والے کام ہیں، جو برے کام ہیں، ان سے ہٹ جائیں۔ تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔